جس طرح سے ہوا، جس طرح سے ہو رہا ہے، میں اس کا تعارف ہر سال کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہر سال محفل میں نئے تشریف لاتے ہیں، باقی لوگوں کو تو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ ایک سب کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال بعد اس کی ایک تجدید ہو جاتی ہے۔ جن حضرات کو پتہ ہے وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں گے، جو نئے لوگ ہیں وہ سن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لمبی اور 116 سالہ محفل کے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ محفل 116 سال سے مسلسل منعقد ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو بات اس بات میں یقین رکھتے ہیں، بات یقین کی ہے، اور یہ بات روزے کا ایام ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک ولی کامل نے کتنا عرصہ پہلے جو ارشاد فرمایا تھا اس پہ آج تک عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے جبری امجد حضرت قبلہ حافظ قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے بڑے منظور نظر، مقرب، خلیفہ اور مرید خاص تھے، انہوں نے آخری وقت پہ جب حضور عارف کامل بڑے کمزور تھے، صحت کمزور تھی، آثار نظر آ رہے تھے جدائی کے، انہوں نے عرض کی آپ صاحب نے کہ قبلہ آپ کے بعد ہم کیا کریں گے، کیونکہ سرکار کی دعوت تو نہیں تھی۔ میاں صاحب نے شادی بھی فرمائی، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ صاحب میرے یوم وصال پہ حسب توفیق، یہ بہت بڑی پنجابی میں ڈونگی بات ہے، حسب توفیق میرے یوم وصال پہ ختم شریف کا اہتمام کرنا، دوست احباب غرباء کو لنگر کھلانا بلانا، ختم شریف کہنا، اور فقیر خود اس میں موجود ہوگا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، جو سرکار کی سونی ہوئی ہے، کتاب قرآنی ہے، اس میں سب یہ واقعہ موجود ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے ولی کا فرمانا تھا، اور سرکار کا وصال ہوا 1960 میں۔ 1908 سے لے کر آج تک یہ محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقاعدہ منعقد ہو رہی ہے۔ زمانے کے کتنے ہی حالات تبدیل ہوئے، میں اکثر کہتا ہوں 2 عالمی جنگیں ہوئی تھی اس دوران، لیکن یہ پروگرام غریبی تھی، کسی وقت میں حالات خراب بھی ہوں گے، اچھے حالات بھی ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، لیکن دنیا کے حالات تو بدل رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے باوجود یہ پروگرام چلتا رہا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اس پروگرام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی میں 2-3 باتوں کے بعد محفل کا تقاضا آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب کا کلام کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے، دنیا پوری جانتی ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ ان کے کلام کی جو بات ہے، میں تو چھوٹا ہوں، بڑی بات ہے، لیکن 2-3 باتیں میں کر کے اجازت دوں گا۔ سرکار جب امن بیان کرتے ہیں تو ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، جب سرکار نعت بیان کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک انداز ہے، جب وہ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا،
لیکن یہ کہہ نہیں کرتا ہوں کہ سرکار کا انداز سب سے مختلف ہے۔ حکم دے دن کخ نہ ہلدا وہ قدرت دے والی، حکم دے دن کخ نہ ہلدا وہ قدرت دے والی، جیا جو نگاہ ہوئی ہر پر تلا ڈالی، آپ مکانوں خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے آج محمد رکھتا دس کو بالی۔ جب اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت سرکار کا اپنا انداز ہے۔ میں اپنے مطالعے کی بات کرتا ہوں، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا علماء تشریف فرما ہے، ایک جو ہے نا پوائنٹ، ایک نقطہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضور نے عرض کیا ہے، وہ بالکل مختلف انداز ہے۔ خاص کرتے ہیں عیسیٰ خاک انہوں نے در دی گن تیمم کردہ، عیسیٰ خاک انہوں نے در دی گن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی حل دردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی حل دردہ، صدر تسلیم دیوان اشردہ افسر بن امامہ، کل نبی محتاج ہونے لسنا امام امامہ۔ ایسا نبی جنہ والی سو مت میں چرسی، ایسا نبی جنہ والی سو مت کی چرسی، اے خدا خطایا بابت کیوں دو دفعہ چرسی۔ لکھ یوسف کو سوال نہ گیا، وہ اجوان ہے گیا، دن دن روپ زیادہ چرسی قدر نہ کسی بیا، آ سجنا ہوں دس کدائیں جان تیرے تو باری، آ سجنا ہوں دس کدائیں جان تیرے تو باری، تو ہے جہاں ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری۔ جو رشیا میں پیش کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بھی سکار کا ایک سپیشل انداز ہے۔ آپ غور فرمائیں ہیں کیسا آپ ماشاءاللہ دفعہ میں جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں، شاید یہ صاحب کو سنو پہلے مجھے گلمان بہشتی چاہے خلقت ساری کی آواز کے لیے میں پروفیسر علامہ سجاد احمد جانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور میں ان کا باقاعدہ آغاز کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک ہم سب المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ محفل پاک کے پس منظر کے حوالہ سے، اس کی تاریخ کے حوالہ سے بڑی خوبصورتی سے میں میزبان محفل چودھری مشتاق صاحب آگاہ کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ ایک صدی سے زائد 12 دہائیاں ہو چکی ہیں، 12ویں دہائی جاری ہے۔ 116 سالہ یہ محفل پاک جس میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سعادت کی شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اس میں بزرگ کہتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ کسی بندے کی ہمت کا کام نہیں ہے، بلکہ میرا رب جس پہ اپنا فضل فرماتا ہے اس کو اپنے بندوں کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری سعادت کہ آج ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کے ایک ولی کے، ایک بزرگ کے تذکرے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ 116 سال سے یہ تسلسل جاری ہے، ایک صدی ہو گئی، دن رات تبدیل ہوتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، کام شروع ہوتے ہیں رک جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس خاندان کے لیے سعادت کی بات ہے اور ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اس ورثہ کو، اس ترکہ کو اور اس حسین روایت کو جاری و ساری رکھا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ نسلوں کو بھی جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کلام پاک سے ابتداءً آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے جناب حافظ عادل سفیان صاحب ان سے گزارش کروں گا تشریف لاتے ہیں اور ورد آیات ربانی سے ہماری سماعتوں کو باوضو کرتے ہیں۔ جناب حافظ عادل سفیان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
جزاک اللہ ماشاء اللہ حافظ سفیان عادل صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے۔ نعت رسول مقبول کے بعد حسن ترتیب کا مکمل خیال رکھتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ میزبان محفل بھی ہیں چودھری محمد اشرف صاحب، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ آقا کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ میں عرض کروں گا چودھری محمد اشرف صاحب سے آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ جناب چودھری محمد اشرف۔ بڑی خوبصورت ناصرف نیازی صاحب کی پیش کرنے سے پا رہا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے سب کی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی
نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں سب کو آمین آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آقا گھر بنے مدینے میں او کرم جو بندے پر بندہ پر بری ہوگی او کرم جو بندے پر بندہ پر بری ہوگی کبریا کے جلووں سے کیا سما بندہ ہوگا معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کبریا کے جلووں سے کیا سما بندہ ہوگا محفل نبی جس دم عرش پر سجی محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی اگلا شعر اور توجہ ہے اور بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے اور بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے
رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی نعت مصطفیٰ کی قسم پرسکوں میں اب تک پرسکوں میں اب تک تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی آپ شیر مختار ہے دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے اور باقاعدہ کلام سیف الروح کا آغاز ہوگا اس میں آپ لوگ پہلے باخبر ہیں کہ کلام کو باقاعدہ پڑھنا ہے لگاتار تسلسل کے ساتھ اور صحیح دیکھ کے پڑھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ غلطی نہ ہو کیونکہ اس قابل صاحب خود فرماتے ہیں 60% کر کے پڑھیا لذت نہیں کچھ رہی جس دے بیٹے کو کوئی مارے کد اس کی جن سہندی جو کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیٹھ سانو بیٹے کو کوئی انگل لاوے لدے بینک سانو